الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم نبی معظم شفیع معظم نبی محتشم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد، حضرات گرامی قدر، ہم فتح مکہ کا ذکر خیر کر رہے تھے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرز زہران کی بستی میں پہنچے اور وہاں پر رات گزارنے کا حکم دیا، امام طبرانی ابو یعلا سے روایت کرتے ہیں، ابو یعلا فرماتے ہیں کہ مرز زہران کے قصبے میں حضور کے ساتھ تھا. حضور نے فرمایا عراق کی بستی میں ابو سفیان موجود ہے، جاؤ اور اس کو گرفتار کر لو. چنانچہ ہم اس بستی میں گئے اور ابو سفیان کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے آئے. ابن عقبہ مشہور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ تینوں ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل عراق کی بستی میں موجود تھے. حضور کے بھیجے ہوئے مجاہدین وہاں پہنچے اور چپکے سے ان کے اونٹوں کی نکیلیں پکڑ لی. انہوں نے ہڑبڑا کر پوچھا، گھبرا کر پوچھا، تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے سامنے اللہ کے رسول اور ان کے سرفروش صحابہ کرام جو ہیں وہ خیمہ زن ہیں؟ ابو سفیان حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اتنا بڑا لشکر ہمارے گھر میں پہنچ جائے اور ہمیں خبر تک بھی نہ ہو؟ ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے کہ جس رات اسلام کے انصاری رضاکاروں نے عراق کے بستی سے ان تینوں قریشیوں کو گرفتار کیا تھا، اس رات لشکر اسلام پر پہرے کی ڈیوٹی حضرت عمر کی تھی. اسلام کے مجاہد انہیں پکڑ کر حضرت عمر کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم نے مکہ کے چند افراد کو پکڑ لیا ہے. آپ نے فرمایا صبح تک انہیں اپنی حراست میں رکھو. صبح سویرے جب یہ رضاکار ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو ان کی ملاقات حضرت عباس سے ہو گئی. آپ نے ان تینوں کو اپنی پناہ میں لے لیا. یہی واقعہ اسحاق بن راہویہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے اس طرح نقل کیا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض زہران
کی بستی میں رات بسر کرنے کے لیے اترے تو حضرت عباس کا دل اہل مکہ کے المناک انجام کا تصور کر کے تڑپ اٹھا۔ وہ کہنے لگے، اگلی صبح کو قریش کی بربادی پر فریاد۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو تلوار کے زور پر فتح کر لیا تو قریش تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کاش وہ کل صبح سے پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور امان طلب کر لیں، اس طرح وہ بچ جائیں گے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، میں اٹھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نیلنگو خچر لیا اور اس پر سوار ہو کر کسی ایسے آدمی کی تلاش میں نکلا جو میرا پیغام قریش تک پہنچا دے۔ کوئی لکڑہارا، کوئی گوالا یا کوئی صاحب ضرورت جو شخص مکہ جا رہا ہو مجھے مل جائے تاکہ اس کے ذریعے اہل مکہ کو میں اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ فرماتے ہیں، جب میں عراق سے گزرا تو میرے کانوں میں ابو سفیان اور بدیل کی آواز آئی۔ وہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا، میں نے آج تک ایسی رات نہیں دیکھی جس میں یوں ہزاروں آگے روشن ہو جائیں اور اتنا لشکر جرار خیمہ زن ہو۔ بدیل نے کہا، میرے خیال میں یہ بنو خزاعہ کا قبیلہ جو یہاں پر خیمہ زن ہے۔ ابو سفیان نے کہا، بھولے نہ بنو، اتنے آدمی بنو خزاعہ کے پاس سے کہاں آئے؟ انہوں نے اتنی آگے کیسے روشن کر لیں اور اتنی فوج کس طرح انہوں نے جمع کر لی؟ حضرت عباس کہتے ہیں، میں نے ابو سفیان کی آواز کو پہچان لیا۔ میں نے اسے آواز دی، یا ابا خنزلہ، یہ ابو سفیان کی کنیت تھی۔ اس نے میری آواز پہچان لی اور فوراً بولا، لبیک یا ابا الفضل، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، تیرا بیڑا غرق ہو، یہ اللہ کے رسول اپنے ہزاروں مجاہد صحابہ کے ساتھ یہاں پر آ گئے۔ ابو سفیان نے کہا، قریش تو اب تباہ ہو جائیں گے، میرے ماں باپ تجھ پر صدقے، اب کوئی تدبیر بتاؤ، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا، میرے خچر پر سوار ہو جاؤ، میرے پیچھے سوار ہو جاؤ، میں تمہیں بارگاہ رسالت میں لے جاتا ہوں اور تمہارے لیے پناہ کی درخواست کرتا ہوں۔ اگر تو حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا اور کسی مسلمان نے تجھ کو دیکھ لیا تو وہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار کر رہے گا۔ چنانچہ ابو سفیان آپ کے پیچھے سوار ہو گیا۔ ابو سفیان کے باقی دو ساتھی کہاں گئے؟ اس میں اختلاف ہے۔ ابن عقبہ کی رائے یہ ہے کہ سب کو حضرت عباس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور سب کے لیے پناہ کی درخواست کی جو قبول ہوئی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، میں ابو سفیان کو ساتھ لے کر چلا۔ جب میرا گزر کسی آگ سے ہوتا تو وہ کہتے، یہ خچر ہمارے آقا کا ہے اور اس پر حضور کے چچا حضرت عباس سوار ہیں۔ چنانچہ ہم سے کوئی کچھ بھی نہ پوچھتا، لیکن جب ہمارا گزر اس آگ پر ہوا جس پر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر کے خیمے کے سامنے روشن تھی جو آگ، جب اس کے پاس سے ہمارا گزر ہوا تو آپ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور پوچھا، آپ کے پیچھے کون ہے؟ تو انہوں نے غور سے دیکھا تو ابو سفیان کو پہچان لیا، میرے پیچھے بیٹھا ہوا پایا۔ بولے، اللہ کے دشمن، اللہ کا شکر ہے کہ تو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، میرے قابو آیا جب تجھے کسی کی پناہ میسر نہ تھی۔ پھر حضرت عمر دوڑے تاکہ بارگاہ رسالت میں پہنچ کر اس کو قتل کرنے کی اجازت حاصل کریں۔ وہ پیدل تھے اور میں خچر پر سوار تھا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، میں نے ایڑ لگائی اور دوڑا کر خچر کو ان سے پہلے حضور کے پاس پہنچ گیا۔ حضور کے خیمہ کے دروازے پر ہم دونوں اکٹھے ہو گئے۔ میں خچر سے نیچے کود پڑا اور خیمہ میں داخل ہو گیا۔ حضرت عمر بھی میرے بعد جلدی خیمے میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ہے اللہ کا دشمن ابو سفیان، اس کو ابھی کسی کی پناہ حاصل نہیں، اجازت ہو تو اس کی گردن اڑا دوں؟ حضرت عباس کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اس کو امان دے دی، پناہ دے دی ہے۔ پھر حضرت عباس فرماتے ہیں، میں حضور سے چمٹ گیا اور حضور کے سر مبارک کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب حضرت عمر نے ابو سفیان کے بارے میں شدید اصرار کیا تو میں نے کہا، عمر صبر کرو، اگر یہ تمہارے خاندان بنی عدی کا فرد ہوتا تو تو اتنی جلدی نہ کرتا، اتنی سختی نہ کرتا، کیونکہ یہ بنو مناف کے خاندان کا فرد ہے، اس لیے تو اس کے قتل پر اصرار کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، عباس اتنی زیادتی نہ کرو، اے ابو الفضل، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر میرا باپ خطاب بھی اسلام قبول کرتا
تب بھی مجھے اتنی مسرت نہ ہوتی، کیونکہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ میرے باپ کے اسلام لانے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا مشرف اسلام ہونا زیادہ خوشی کا باعث ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اے جناب عباس، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ کے اسلام لانے سے جو خوشی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہے، وہ میرے باپ کے اسلام لانے سے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا آپ کے اسلام لانے پر مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ مجھے میرے باپ کے اسلام لانے پر بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ یعنی حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میری خوشی میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر قربان ہے، میری بات حضور کی بات پر قربان ہے، میری جان حضور کی جان پر قربان ہے۔ پھر حضرت عباس نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل کو میں نے پناہ دے دیا، اب وہ حاضر خدمت ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا انہیں لے آؤ۔ ہم سب حضرت عباس فرماتے ہیں، ہم سب رات کا کافی حصہ خدمت اقدس میں حاضر رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے حالات کے بارے میں دریافت فرماتے رہے، پھر ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، نشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں، لیکن انہوں نے محمد رسول اللہ نہیں کہا۔ حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میری رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے۔ بدیل اور حکیم نے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا اور مسلمان ہو گئے، لیکن ابو سفیان نے غور و فکر کرنے کی مہلت طلب کی۔ حضور نے حضرت عباس کو فرمایا، اس کو اپنے خیمے میں لے جائیں اور صبح اسے پھر میرے پاس لے آنا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، جب صبح ہوئی تو مؤذن نے اذان دینی شروع کی۔ لشکر اسلام کے تمام مجاہدین ان کلمات کو دہراتے جاتے تھے۔ ابو سفیان سن کر گھبرا گیا۔ اس نے حضرت عباس سے یہ پوچھا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے بتایا یہ لوگ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، تم ہر روز کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ آپ نے بتایا، ہم دن رات میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ پھر ابو سفیان نے ایک اور منظر دیکھا جس نے اس کو حیران و پریشان کر دیا۔ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، سارے صحابہ حضور کے وضو کے پانی کے قطرے جو جسم اطہر کو چھو کر نیچے گر رہے ہیں، لپک لپک کر اپنی ہتھیلیوں پر لے کر اپنے چہروں پر مل رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، میں نے آج تک کسی بادشاہ کے غلاموں کو، خادموں کو اس کے ساتھ اس محبت اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ کسی کیسر کے غلاموں کو ایسے کرتے دیکھا، نہ کسی کسریٰ کے مصاحبوں کو ایسے کرتے دیکھا، جیسا ادب و احترام کا تعلق میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اپناتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں ابو سفیان کو لے کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ ادائے نماز کا منظر بھی ابو سفیان کے لیے کم حیرت انگیز نہ تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہی آپ نے تو سب صحابہ نے آپ کے پیچھے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ جب رکوع فرمایا تو سب رکوع میں چلے گئے، رکوع سے سر اٹھایا تو سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر حضور سجدے میں گئے تو سب سربت سجود ہو گئے۔ ابو سفیان کو یارہ سکوت نہ رہا، کہہ اٹھا کہ اطاعت و فرما برداری کا ایسا حسین منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ غالباً ہر صحابی، میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، ہر صحابی اطاعت و فرما برداری کا منظر پیش کرتے ہوئے زبان حال سے یوں کہہ رہا ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حکم پر ہماری جان قربان ہے،
آپ کے حکم پر آپ کی اطاعت و فرما برداری میں ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ گویا ہر صحابی زبان حال سے یوں کہہ رہا ہوگا، ہر لحظہ تیرے حسن کے سامان پہ قربان، 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 اے جان میری جان تیری جان پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان، اے جان میری جان۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو سفیان کو فرمایا، ابو سفیان کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر کوئی خدا نہیں؟ اس نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کتنے حلیم اور کریم ہیں، آپ کی شان عفو و درگزر کتنی عظیم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اور خدا ہوتا تو اس نے ہمیں کچھ تو فائدہ پہنچایا ہوتا۔ مشکل حالات میں میں اپنے خداؤں سے مدد طلب کرتا رہا اور آپ اپنے خدا سے مدد مانگتے رہے۔ باخدا جب بھی میں نے آپ سے مقابلہ کیا ہمیشہ فتح آپ کے حصے میں آئی۔ اگر میرا خدا سچا ہوتا تو میں بھی آپ پر غلبہ پا لیتا۔ اس سے یہ حقیقت مجھ پر روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ سچا خدا وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود برحق ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، کیا ابھی یہ حقیقت تم پر روشن نہیں ہوئی، واضح نہیں ہوئی کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں؟ تو ابو سفیان نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کتنے حلیم اور کتنے کریم ہیں، آپ کی شان عفو و درگزر کتنی عظیم اور بلند ہے۔ پھر ابن عقبہ اور محمد بن عمر کی روایت کے مطابق ابو سفیان نے وہیں پر کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ابو سفیان اور حکیم بن حزام نے شکوہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چند اوباش قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے ہیں، ان میں سے بعض کو ہم جانتے ہیں اور بعض کو ہم نہیں جانتے، تاکہ وہ آپ کے خاندان والوں اور رشتہ داروں کو قتل کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش مکہ، اے ابو سفیان، اے حکیم بن حزام، اے بدیل، یہ ظلم و فجور کی ابتدا تم نے کی، حدیبیہ کا وعدہ تم نے توڑا، بنی کعب پر تم نے زیادتی کی جو ہمارے حلیف تھے، حرم کی حدود میں تم نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا، ان لوگوں نے میری تصدیق کی جب تم نے مجھے جھٹلایا۔ تو دونوں نے تسلیم کیا کہ حضور سچ فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، اگر یہی لشکر کشی آپ بنو حوازن کے خلاف کرتے تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا؟ وہ آپ کے جانی دشمن تھے اور رشتہ دار بھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی غیب ادا نے غیب کی آنے والی خبر سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں پر مجھے فتح عطا فرمائے گا، مکہ بھی فتح ہوگا اور بنو حوازن بھی سر تسلیم خم کر دیں گے۔
حضرت عباس نے عرض کی، یا ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق نے تجویز پیش کی کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان نام و نمود اور شہرت کو بہت پسند کرتا ہے، کچھ ایسا ارشاد فرمائیے جس سے پر وہ فخر کر سکے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے۔ ابو سفیان نے عرض کی، میرے گھر میں کتنے لوگ سما سکیں گے؟ حضور نے فرمایا، جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی امان ہے۔ ابو سفیان کا گھر مکہ کے اونچے علاقے میں تھا اور حکیم کا گھر مکہ کے نشیبی علاقے میں تھا۔ پھر حضور نے فرمایا، جو مسجد میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے۔ ابو سفیان نے عرض کی، مسجد میں بھی چند لوگ سما سکیں گے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو عام کا دروازہ کھولتے ہوئے فرمایا، جس نے اپنے گھر کے دروازہ بند کر دیا اس کو بھی امان ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہاذہ واسعۃ، اس اعلان میں بڑی ہی وسعت ہے۔ جب ابو سفیان نے مکہ جانے کا ارادہ کیا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان جب وادی کی تنگ جگہ پر پہنچے تو اس کو وہاں روک لے، تاکہ وہ قوت اسلام کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکے۔ حضرت عباس فرمان نبوی کی تعمیر کے لیے تیزی سے ابو سفیان کے پیچھے چلے۔ اس نے دیکھا تو بول اٹھا، اے ہاشمیوں، کیا وعدہ شکنی پر آمادہ ہو گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاندان نبوت غدر اور دھوکہ نہیں کیا کرتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم یہاں ٹھہرو اور لشکر اسلام کا مشاہدہ کرو تاکہ ان کی قوت و شوکت کا تمہیں اندازہ ہو جائے۔ اس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ سب لوگوں کے پاس جا کر یہ اعلان کر دے، لشکر اسلام میں یہ اعلان کر دے کہ صبح سویرے ہر قبیلے کا جوان اپنی سواریوں پر زینے اور کجاوے کس لے، اور ہر قبیلہ اپنے قائد کے ساتھ اپنے جھنڈے کے پاس کھڑا ہو جائے اور اپنے اسلحہ اور سامان جنگ کی پوری طرح نمائش کرے۔ صبح ہوتے ہی سارے مجاہدین اپنے گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ جو مجاہد گھوڑوں پر سوار تھے انہیں لشکر کے آگے آگے چلنے کا حکم ملا۔ ہر قبیلہ اپنے سالار کی قیادت میں اور سواروں کا دستہ اپنا اپنا پرچم لہراتے ہوئے مکہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید بنو سلیم کے سالار مقرر ہوئے تھے۔ بنو سلیم کی تعداد 1000 تھی۔ ان کے پاس 2 جھنڈے اور 1 پرچم تھا۔ ایک جھنڈا حضرت عباس بن مرداس اور دوسرا جھنڈا خفاف بن ندبہ کے پاس تھا۔ اس قبیلے کے پرچم حجاج بن اولاد نے تھاما ہوا تھا۔ حضرت خالد کا یہ چاقو چوبند دستہ ابو سفیان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے 3 بار بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تو عباس نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اسے بتایا کہ یہ خالد ہے۔ ابو سفیان نے از راہ حیرت پوچھا، الغلام، یعنی وہ نوجوان خالد؟ فرمایا، ہاں وہی نوجوان خالد۔ پھر اس نے پوچھا، اس کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا بنو سلیم۔ تو بولا، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام نمودار ہوئے۔ ان کے ساتھ 500 مہاجرین تھے۔ ان کے پاس سیاہ رنگ کا پرچم تھا۔ یہ دستہ ابو سفیان کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ابو سفیان نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عباس نے بتایا کہ یہ زبیر بن عوام ہے۔ انہوں نے پوچھا، یہ آپ کا بھانجا زبیر؟ فرمایا، ہاں وہی زبیر۔ اس کے بعد بنو غفار قبیلہ، جن کی تعداد 300 تھی، جن کا جھنڈا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، وہ گزرا۔ انہوں نے بھی ابو سفیان کے قریب پہنچ کر 3 بار نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب ان کے بارے میں ابو سفیان نے پوچھا تو حضرت عباس نے بتایا تو اس نے کہا کہ مالی ولی بن غفار، میرا بنو غفار سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے دوسرے قبیلے اپنے اپنے سالار کی قیادت میں وہاں سے گزرتے رہے۔ ابو سفیان پوچھتا رہا اور ان کے بارے میں بتایا جاتا رہا کہ یہ فلاں قبیلہ، یہ فلاں قبیلہ۔ تو وہ کہتا، مجھے ان لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن جب بنو کعب بن عمر کا 500 کی تعداد کا جب قافلہ گزرا، لشکر گزرا اور اسے بتایا گیا کہ یہ بنو کعب ہیں، تو اس نے کہا، ہاں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں۔ اس کے بعد
بنو مزینہ اپنے 3 پرچموں اور 100 شہواروں کے ساتھ گزرے، پھر قبیلہ جوہینہ کے 800 مجاہدین پر مشتمل دستہ گزرا، پھر قبیلہ اشجع کا 300 مہاجرین پر مشتمل دستہ گزرا جن کے پاس 2 جھنڈے تھے۔ انہوں نے بھی ابو سفیان کے پاس پہنچ کر 3 بار نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ابو سفیان پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ یہ بنو اشجع ہیں۔ تو بڑی حسرت سے بولا، ایک وقت میں یہ لوگ قبائل عرب میں سے سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، یعنی سب سے بڑھ کر حضور کے دشمن تھے بنو اشجع قبیلے کے لوگ۔ تو حضرت عباس نے فرمایا ہاں ایک وقت ایسا تھا، لیکن اب تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نور اسلام سے منور فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خصوصی فضل و احسان ہے کہ انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور اب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب لوگوں سے بڑھ کر اپنی جانیں قربان کرنے والے۔ پھر ابو سفیان پوچھتا رہا، مختلف جو دستے تھے لشکر اسلام کے وہ گزرتے رہے، وہ ہر بار یہی پوچھتا کہ کیا ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے؟ کیا ابھی ان کا وقت نہیں آیا؟ وہ کب تشریف لائیں گے؟ وہ کب آئیں گے؟ تو اسے بتایا گیا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، وہاں فولاد ہی فولاد نظر آئے گا، جزیرہ عرب کے اصیل گھوڑے وہاں ہنہنا رہے ہوں گے، اور ایسے نوجوان اس میں شامل ہوں گے کہ تو انہیں دیکھتا ہی رہ جائے گا، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ ان سے ٹکر لے سکے۔ اس کے بعد مختلف دستے گزرتے رہے۔ ابو سفیان بار بار یہی کہتا رہا کہ کیا ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے؟ حضرت عباس اسے بتاتے کہ ابھی نہیں، یہاں تک کہ قطیبہ خضراء سبز پوش دستہ جو تھا وہ دور سے نمودار ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ساری کائنات کے ہادی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ اس دستے میں صرف مہاجرین اولین اور انصاری قبائل کے رؤسا شریک تھے، اس میں بہت سے جھنڈے اور بہت سے پرچم لہرا رہے تھے۔ انصار کے ہر خاندان کو ایک جھنڈا اور ایک پرچم عطا کیا گیا تھا۔ ان کا سارا جسم فولادی زرہوں اور راہنی خودوں میں غرق تھا، صرف آنکھوں کے سامنے 2 سوراخ تھے۔ اس دستے میں وقفہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونج رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں بھائیو ذرا آہستہ چلو تاکہ پچھلے لوگ بھی آپ کے ساتھ مل جائیں۔ اس دستہ میں 1000 زرہ پوش تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا سعد بن عبادہ انصاری کو عطا فرمایا تھا، اور وہ سب سے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب حضرت سعد کا گزر ابو سفیان کے پاس سے ہوا تو آپ نے ابو سفیان کو للکارتے ہوئے فرمایا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تسحل الحرمہ، الیوم اذل اللہ قریشہ۔ آج کے دن قتل و غارت کا دن ہے، آج حرم میں خون ریزی کی جائے گی، آج کے دن اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کر دے گا۔ ابو سفیان نے جب یہ للکار سنی نا تو سناٹے میں آ گیا۔ حضرت عباس کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا عباس حبذ یوم الزمار۔ علامہ زرقانی نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جب تم پر میری حفاظت جو ہے وہ ضروری ہو گئی ہے۔ ابو سفیان حضرت عباس کو پکار کر کہنے لگا کہ جناب عباس آج وہ دن ہے، آج کا دن آپ پر میری حفاظت کو لازم کرتا ہے، لہذا میں آپ کی حفاظت میں ہوں، آج آپ میری حفاظت کریں گے، کیونکہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جناب عباس آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی بات توجہ سے سنتے ہیں، لہٰذا آج آپ میری حفاظت کریں گے۔ یہ دستہ گزرتا رہا یہاں تک کہ اس کے آخر میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ قصویٰ پر سوار ہو کر نمودار ہوئے۔ حضور کے دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں جانب حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ اس وقت حضرت عباس نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ابو سفیان کو بتایا، ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارا منظر دیکھ کر ابو سفیان دم بخود ہو گیا۔
جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے آئے، اس کے پاس سے گزرے، تو وہ بولا یا رسول اللہ، کیا آپ نے حکم دیا ہے کہ آج آپ کی قوم کو قتل کر دیا جائے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا سعد بن عبادہ نے؟ ابو سفیان نے کہا، سعد نے کہا الیوم یوم الملحمہ۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو آپ کی قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، کیونکہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ نیکوکار ہیں، سب لوگوں سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سفیان کی یہ التجا سن کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو سفیان، سعد بن عبادہ نے غلط کہا ہے، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کعبہ کی عظمت کو ظاہر کر دے گا، آج کا دن وہ ہے جس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا، آج کا دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ قریش کی عزت کو 4 چاند لگا دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سعد کو طلب کیا اور اس سے اسلام کا پرچم واپس لے لیا، پھر اس کے فرزند قیس کو عطا فرما دیا۔ اس طرح دونوں مقصد پورے ہو گئے۔ سعد کو ایسا اعلان کرنے پر سزا بھی دے دی گئی اور اس پرچم کو اس کے بیٹے کو تفویض فرمایا، اور اس طرح سعد کی دل جوئی بھی ہو گئی۔ حضرت عباس کے مشورے سے ابو سفیان مکہ چلا آیا تاکہ وہاں کے باشندوں کو اسلام قبول کرنے کی تلقین کرے، ورنہ لشکر اسلام ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ چنانچہ وہ لشکر اسلام کو پیچھے چھوڑ کر مکہ چلا آیا اور ان میں آ کر یہ اعلان کرنے لگا، اے اہل مکہ، اسلام قبول کر لو، بچ جاؤ گے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر ذرا غور کیجئے، ذرا پیچھے چلیے اور دیکھیے، یہ وہی ابو سفیان ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ہے، جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لیے کفار مکہ کا لشکر جرار لے کر آ رہا ہے۔ یہ وہی ابو سفیان ہے جو احد میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے قریشیوں کو لے کر آیا ہے۔ یہ وہی ابو سفیان ہے جو مدینہ منورہ کی اس چھوٹی سی بستی کو نیست و نابود کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر جرار لے کر آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی ابو سفیان ہے جس نے کوئی بھی موقع جانے نہیں دیا، ہر وقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دشمنی میں پیش رہا، لیکن قربان جاؤں اسلام کی عظمت کے، قربان جاؤں محبت رسول کے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے، جب ابو سفیان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے دیکھ لیا، آپ پر ایمان لے آیا، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا، تو وہی ابو سفیان جو ہر لمحہ حضور کی دشمنی میں پیش رہتا تھا، اب وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ترانے گا رہا ہے، اب وہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ آج وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے، اے مکہ والو، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اسلام قبول کر لو، بچ جاؤ گے۔ ان کے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے جس کے مقابلے کی تم تاب نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضور گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں تشریف آوری پر ابو سفیان حضور کی تشریف آوری پر یہ اعلان کر رہا ہے، گویا مکہ کی فضائیں بھی اعلان کر رہی ہیں، مکہ کی ہوائیں بھی اعلان کر رہی ہیں، مکہ کی کعبہ کے در و دیوار یہ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، پکار کر کہہ رہے ہیں، اور ابو سفیان بھی ان کا ہم نوا بن کر یہ کہہ رہا ہے، زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں،
سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ جب ابو سفیان یہ اعلان کر رہا تھا نا، تو اس نے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا کہ من داخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ لوگوں نے کہا تیرے گھر میں کتنے لوگ سما سکتے ہیں؟ پھر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دہرایا کہ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے۔ اس وقت اس کی بیوی ہند بن عتبہ جو وہاں کھڑی تھی، وہ آگے بڑھی اور اس کی مونچھیں پکڑ لیں ابو سفیان کی، اور چیخ کر کہنے لگی اس گھی کے مٹکے کو قتل کر دو، اس میں گھی بھرا ہوا ہے، اس میں کوئی بلائی نہیں، یہ قوم کا بدبخت پیش رو ہے جو قوم کے پاس خیر کی خبر لے کر کبھی نہیں آیا۔ ابو سفیان نے لوگوں کو کہا اس عورت کی بات سے دھوکہ نہ کھانا ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ لشکر اسلام جو آج اس کی قوت اور طاقت جس کا میں مشاہدہ کر کے آیا ہوں، اب اس کے مقابلہ کرنے کی تمہارے اندر کوئی سکت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سارا لشکر اسلام ذی طوا کے مقام پر اکٹھا ہوا۔ وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف اطراف سے مختلف قائدین کی قیادت میں مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ لشکر کے میسرہ کی قیادت حضرت زبیر بن عوام کو تفویض کی گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ شمال کی جانب سے مکہ میں داخل ہوں۔ میمنہ کی قیادت حضرت خالد بن ولید کے سپرد کی گئی اور انہیں حکم ملا کہ وہ جنوب کی جانب سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں۔ قبائل انصار کی قیادت سعد بن ابی عبادہ کے بیٹے حضرت قیس کو سونپی گئی اور انہیں حکم ملا کہ وہ مغربی جہت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں۔ مہاجرین کے لشکر کی قیادت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو تفویض کی گئی، انہیں حکم ملا کہ وہ شمال مغرب کی جانب سے جبل ہند سے گزرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں۔ تمام کو یہ حکم ہوا کہ فتح مکہ کے بعد تمام عساکر جبل ہند کے منطقہ میں اکٹھے ہو جائیں۔ لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کی، مختلف اطراف سے داخل کرنے کے احکام پر جب غور کیا جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کی شان واضح نظر آنے لگتی ہے۔ 10-12 ہزار کے لشکر جرار کو اگر ایک سمت سے داخل ہونے کا حکم دیا جاتا تو راستوں کی تنگی کی وجہ سے منزل مقصود تک پہنچنے میں بڑا وقت لگتا۔ ان کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے مختلف راستوں اور مختلف سمتوں سے اس کو اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ بغیر کسی دشواری کے قلیل وقت میں وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ اگر سارا لشکر اسلام اکٹھا ہوتا تو کفار مکہ اپنی ساری طاقت کو ایک مقام پر جمع کرتے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا پروگرام بنا سکتے تھے۔ جب مختلف اطراف سے لشکر اسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو ان کے پاس اتنی افرادی قوت نہیں تھی کہ وہ لشکر اسلام کے ہر دستے کا مقابلہ کرنے کی جرت کر سکے، کیونکہ ان کی محدود نفری 4 حصوں میں بڑھ جاتی۔ وہ پہلے ہی کمزور تھے، افرادی قوت بڑھ جانے سے وہ مزید کمزور ہو جاتے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سپہ سالاروں کو مختلف اطراف سے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ بھی تاکیدی حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی تلواروں کو بے نیام نہ کریں جب تک کفار ان پر حملہ کرنے میں پہل نہ کریں یا کسی پر حملہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید کے علاوہ جتنے سپہ سالار مکہ مکرمہ میں اسلامی مجاہدوں کے ساتھ داخل ہوئے کسی نے ان پر حملہ کرنے کی جسارت نہیں کی۔
البتہ حضرت خالد بن ولید جب مکہ کے جنوبی حصے سے شہر میں داخل ہونے لگے تو وہاں چند قریشیوں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور اپنی تلواریں بے نیام کر لیں۔ حضرت خالد نے بلند آواز سے انہیں نصیحت کی کہ بلا وجہ اپنے خون مت بہاؤ، تمہاری ان گیدڑ ببکیوں سے لشکر اسلام کی پیش قدمی نہیں روکے گی۔ ہمیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم آج مکہ کو فتح کر کے یہاں اسلام کا پرچم لہرا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی مدد سے ہم یقیناً آج اس شہر کو فتح کریں گے، کیونکہ کفار قریش نے حضرت خالد کی اس نصیحت پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس کی وضاحت آگے آتی ہے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ صفوان، اکرمہ اور سہیل جو بعد میں مشرف اسلام ہو گیا، انہوں نے ارد گرد کے قبائل کو مدد کے لیے پکارا اور سب نے مل کر قسم کھائی کہ وہ بزور شمشیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بنو حذیل قبیلے کا ایک شخص جس کا نام جماش بن قیس تھا، جب اسے پتہ چلا کہ لشکر اسلام مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے تو اس نے لشکر اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ہتھیار درست کیے۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ کس سے جنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ سے۔ اس کی بیوی نے کہا بخدا آج کسی کی طاقت کسی کی طاقت نہیں ہے کہ لشکر اسلام کا مقابلہ کر سکے۔ اس نے کہا تم غلط فہمی میں مبتلا ہو، ابھی دیکھنا ہم ان کو شکست دیں گے اور ان کو جنگی قیدی بنا لیں گے، ان میں سے ایک قیدی تمہاری خدمت کے لیے میں تمہیں دوں گا کیونکہ تجھے اس کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا بیوقوف نہ بنو، یہ خیال دل سے نکال دو، جب تم لشکر اسلام کو دیکھو گے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ لیکن وہ باز نہ آیا، ہتھیار سجا کر خندمہ کے مقام پر قریش کے سرگنوں سے آ ملا۔ جب اللہ کی بے نیام تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچے جو ان کے لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا، تو دیکھا کہ وہاں قریش کے کچھ لوگ جو ہیں وہ راستہ روکے کھڑے ہیں اور انہوں نے اپنی تلواریں بے نیام کر لی ہیں، ان پر تیر برسانے شروع کر دیے اور انہوں نے گرج کر کہا اے خالد تم زبردستی مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت خالد نے اسلام کے شیروں کو للکارا اور چشم زدن میں قریش کے 24 اور حذیل کے 4 آدمی خاک و خون میں تڑپنے لگے۔ حضرت خالد کے پہلے حملے کی ہی وہ تاب نہ لا سکے اور دم دبا کر بھاگے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اپنی جان بچائی۔ اس موقع پر مسلمانوں کے بھی 2 آدمی جو تھے وہ شہید ہوئے۔ یہ جماش بھی بھاگا ہوا اپنے گھر کی دروازے پر پہنچا، رنگ اڑا ہوا تھا، سانس پھولی ہوئی تھی، پسینہ بہہ رہا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، اس نے بطور تمسخر پوچھا وہ خادم کہاں ہے جس کا تم میرے ساتھ وعدہ کر کے گئے تھے؟ میں تو اس کے لیے سراپا انتظار ہوں۔ اس نے کہا ان باتوں کو رہنے دو، فوراً دروازہ بند کرو۔ پھر اس نے کہا اگر تم وہ منظر دیکھتی جب خندمہ کے مقام پر ہماری مسلمانوں سے لڑائی ہوئی اور صفوان اور اکرمہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہے تھے، اگر یہ منظر تم نے دیکھا ہوتا تو تم مجھے ملامت کرنے کے لیے ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب ارشاد اپنے مجاہدین کے ساتھ جیحون کی وادی میں پہنچے۔ آپ کے 2 ساتھی قرظ بن جابر اور حبیش راستہ بھول گئے تھے، وہ قتل ہو گئے۔ باقی سب بخاریت اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ازاخر نامی چوٹی پر پہنچے تو تلواروں کو چمکتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ تلواروں کی چمک کیسی ہے؟ میں نے تو تمہیں جنگ کرنے سے منع کیا تھا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ خالد کے دستہ کی تلواریں ہیں، مشرکین نے پہلے ان پر حملہ کیا، انہوں نے جوابی کارروائی کی۔ حضرت خالد کی مجال کہاں تھی کہ وہ حکم عدولی کرتا؟ حضور نے فرمایا کہ دا اللہ خیر، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی بہترین ہے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ اس روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازاخر کی چوٹی پر پہنچے اور مکہ کے گھر نظر آئے تو وہاں ٹھہر گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس جگہ کی طرف اشارہ دیکھا جہاں حضور کے قیام کے لیے خیمہ نصب کیا گیا تھا، تو فرمایا جابر یہ ہماری قیام گاہ ہوگی، یہ وہی جگہ ہے جہاں ایک دن مکہ والوں نے مل کر ہمارے خلاف قطع تعلقی کا فیصلہ کیا تھا اور اس پر بڑی بڑی قسمیں اٹھائی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے جہاں آپ کے لیے خیمہ چمڑے کا بنا ہوا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔
حضور کے ساتھ امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمہ اور حضرت مامونہ رضی اللہ تعالی عنہما اس دن ساتھ تھیں۔ امام بخاری اور امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مکہ مکرمہ فتح فرمائے گا تو ہماری قیام گاہ خیف بنی کنانہ میں ہوگی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قریش اور کنانہ نے قسم کھا کر عہد کیا تھا کہ وہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ساتھ ہر قسم کا قطع تعلق کر لیں گے، نہ ان کو رشتہ دیں گے، نہ رشتہ لیں گے، اور نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے، اور نہ ان کے ساتھ ہاتھ کوئی چیز فروخت کریں گے۔ یعنی شیب بنی ابی طالب والا جو معاملہ تھا۔ حضرت ام ہانی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھی۔ آپ کہتی ہیں کہ میں سسرال کے 2 آدمی جو تھے انہوں نے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے پناہ مانگی، میں نے ان کو پناہ دے دی۔ اسی دوران جناب علی المرتضیٰ تشریف لے آئے۔ انہوں نے جب دیکھا تو کہا، میں تو ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ام ہانی کہتی ہیں میں دوڑ کر حضور کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئی۔ حضور نے دیکھا تو مرحبا فرمایا۔ پوچھا، ام ہانی کیسے آئی ہو؟ میں نے ماجرا بیان کیا تو حضور نے فرمایا، قد اجرنا من اجرتی، اے ام ہانی جس کو تو نے پناہ دی ہے اس کو ہم نے بھی پناہ دی۔ اللہ اکبر۔ حضور ام ہانی کے گھر تشریف لائے، غسل فرمایا، صلاۃ الضحیٰ نماز چاشت جو تھی اس کی 8 رکعت ادا فرمائی۔ اب کفار کے کچھ لوگ بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینے لگے، مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حکیم بن حزام اور ابو سفیان نے بلند آواز سے پکارا اور کہا، کیوں اپنی جانیں ہلاک کرتے ہو؟ حضور نے اعلان کر دیا، جو اپنے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی امان ہے، جو ہتھیار پھینک دے گا اس کو بھی امان ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے اور اندر سے دروازے بند کر لیے اور اپنا اسلحہ جو تھا، اپنے ہتھیار جو تھے ان کو باہر پھینک دیا اور مسلمانوں نے اٹھا لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنی ناقہ قصواء پر سوار تھے۔ یمن کی بنی ہوئی ایک چادر سر مبارک پر بطور امامہ بندی ہوئی تھی۔ رحمتوں، سعادتوں اور برکتوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو اپنے جلو میں لیے حضور نے سرزمین مکہ میں نزول اجلال فرمایا۔ اللہ اکبر۔ سپہر نبوت کے بدر تمام کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سارا مکہ امڑ آیا۔ شہر کی گلیاں اور شاہراہیں، مکانوں کے دریچے اور چھتیں زیارت کے شائقین سے بھری ہوئی تھیں۔ سب لوگ سراپائے شوق بنے ہوئے شرف دید حاصل کرنے کے لیے بے تاب تھے۔ اس وقت فتح و کامرانی کی بارات کے اس دولہ نے گردن جھکائی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ پیکر عجز و نیاز بنے اپنے رب کریم کی حمد و ثنا میں مصروف تھے، جب انہیں سعادت کجاوے کے سامنے والی لکڑی کو چھو رہی تھی۔ حضور کے دائیں طرف جناب ابو بکر صدیق اور بائیں طرف حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ حضور نے اپنے پیچھے اپنے غلام زید بن حارثہ کے بیٹے جناب اسامہ کو بٹھایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح یہ موکب ہمایوں مکہ سے گزر رہا تھا۔ خوش نصیب اور بلند اقبال قصواء اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے کو اپنی پشت پر اٹھائے خرامہ خرامہ اس گھر کی قسمت کو جگانے کے لیے بڑھ رہی تھی جو کرنوں سے سونا پڑا تھا۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے، اس ماہ کی 20 تاریخ ہے، سوموار کا یمن و برکت والا دن ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 سرفروش مجاہدین کے ساتھ کعبہ مشرفہ کے قریب پہنچتے ہیں اور مکہ مکرمہ کو فتح کر لیتے ہیں۔ کعبہ معظمہ کے قریب پہنچ کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے رکن یمانی کا اسلام فرماتے ہیں۔ اس وقت حضور نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ فرزندان اسلام نے اس نعرے کا جواب دیتے ہوئے بڑے جوش و خروش سے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، جس سے مکہ کے در و دیوار، کوچہ بازار اور چار اطراف سر اٹھائے کوہسار لرز اٹھے۔
صحابہ کرام دیر تک نعرہ تکبیر بلند کرتے رہے، یہاں تک کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش ہونے کا اشارہ فرمایا۔ اس وقت سناٹا چھا گیا، مشرکین پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر کعبہ شریف کا طواف شروع کیا۔ حضور کے جانثار محمد بن مسلمہ نے اپنے آقا کی اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس سے گزرتے تو اپنی چھڑی سے استعلام فرماتے۔ حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، جب محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فتح الظفر کے پرچم لہراتے ہوئے بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے تو اس وقت کعبہ شریف کے ارد گرد اور اس کے اوپر 360 بت نصب تھے۔ انہیں کلی کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ جکڑ دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کی طاقت کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی سے جس بھی بت کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور زبان حق ترجمان سے یہ فرما رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل تھا ہی مٹنے والا۔ تلاوت فرما رہے تھے اور چھڑی سے ان بتوں کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ جس بت کی طرف اشارہ ہوتا تھا وہ منہ کے بل زمین پر اوندا گر پڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ شریف کے دروازے کے پاس ان کا ایک بہت بڑا بت حبل نصب تھا جس کی یہ نادان پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور جب طواف کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچے تو اپنی چھڑی سے اس کی آنکھوں کو کچوکا دیا اور زبان مبارک سے جاء الحق وزهق الباطل کی آیت تلاوت فرمائی۔ پھر حکم دیا اس بت کو صنم اکبر کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ابو سفیان کو کہا، اے ابو سفیان ذرا دیکھو اپنے اس جھوٹے خدا کا انجام۔ احد کے روز تم اس کی مدد پر نازاں تھے اور اس کی بڑائی کے، اس کی بلندی کے در نعرے لگا رہے تھے۔ ابو سفیان بولا، آج جن باتوں کو رہنے دو، میں نے دیکھ لیا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے بغیر کوئی اور خدا بھی ہوتا تو حالات ایسے نہ ہوتے جیسے آج موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس روز سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے وہ فتح مبین جس کا وعدہ میرے رب نے فرمایا تھا۔ پھر حضور نے سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تلاوت فرمائی۔ بیت اللہ شریف کے طواف سے فارغ ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ سے نیچے اترے تو لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ صحن میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ لوگوں نے ہاتھوں کی تلیاں پھیلائیں اور حضور ہتھیلیوں پر قدم مبارک رکھ کر نیچے اترے۔ پہلے مقامی ابراہیم پر تشریف لے گئے اور طواف کی 2 رکعتیں ادا فرمائی۔ پھر چاہے زمزم پر تشریف لے گئے۔ حضرت عباس نے ڈول نکالا، حضور نے آب زمزم نوش فرمایا اور وضو بھی کیا۔ جب محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے تو جسم اطہر کا جو قطرہ نیچے ٹپکتا تھا صحابہ کرام بے تابانہ آگے بڑھ کر اسے اپنی ہتھیلیوں پر لے لیتے تھے اور فوراً اسے اپنے چہروں پر اور اپنے سینوں پر مل لیتے تھے۔ کفار نے یہ منظر دیکھا، ادب و محبت کا یہ انداز دیکھ کر وہ بول اٹھے کہ کوئی سلطان زماں ایسا مقام نہیں پا سکتا، ایسا نظارہ نہ کبھی دیکھا ہے نہ سنا ہے جیسا منظر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے دیکھنے کو مل رہا۔ حضور مسجد میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر تلوار بے نیام لے کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب کھڑے ہو گئے۔
پھر کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ کو طلب کیا گیا، وہ حاضر ہوا تو اسے کعبہ مشرفہ کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ اس نے فوراً تعمیل ارشاد کی، دروازہ کھلا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار اور معبود برحق کے مقدس گھر میں تشریف لے گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قدم مبارک اندر رکھا تو دیکھا حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی تماثیل بنائی ہوئی تھیں، تصویریں بنائی ہوئی تھیں، وہ رکھی تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں انہوں نے جوئے کے تیر پکڑائے ہوئے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا انہیں غارت کرے، یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسا برا فعل نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ تمام تصویریں جو تھیں ان کو مٹا دیا گیا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ بیت اللہ شریف میں 6 ستون تھے، دائیں طرف جو 3 ستون تھے ان کے درمیان 2 ستون ایک طرف اور تیسرا ستون دوسری طرف کھڑے ہو کر اپنے پیارے رب، اپنے معبود برحق جل جلالہ و عز شانہ کی بارگاہ عظمت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے نماز کی نیت فرمائی۔ اس کے بعد حضور کعبہ معظمہ کے دروازے کے پاس تشریف لے آئے اور کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے ان پاکیزہ اور نورانی کلمات سے اپنے رب قدیر کی شان کبریائی کا اظہار فرمایا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر کوئی خدا نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا دشمن کے لشکروں کو شکست دے دی۔ اللہ اکبر۔ پھر دین و ایمان کے دشمنوں اور نخوت اور رعونت کے پیکروں سے ایک سوال پوچھا جس نے ان پر لرزہ طاری کر دیا۔ آج سارے قریش کے وہ سارے بڑے بڑے فخر و رعونت کے پیکر گردنیں جھکائے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گروہ قریش، تمہارا کیا خیال ہے میں تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے بے مرجع میں ڈوبے ہوئے لہجے میں عرض کی، نظن خیرا، ہم حضور سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم و اخ کریم و ابن اخ کریم وقد قدرتا، آپ کریم نبی ہیں، کریم النفس بھائی ہیں اور ہمارے کریم و شفیق بھائی کے بیٹے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آپ کو قدرت عطا فرمائی ہے اور اختیار بھی عطا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے جواب میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، آج میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہی تھی کہ آج میری طرف سے تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، گروہ قریش، جاؤ، چلے جاؤ، آج کے دن میری طرف سے تم سب کے سب آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ قربان جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے ایک لفظ بولا ہے، ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے اور سب کو آزاد فرما دیا ہے، وہ ان کی تمام برائیاں ان کی نظر میں ہیں، ان کے سارے دھوکے نظر میں ہیں، ان کے سارے ظلم و ستم سامنے موجود ہیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ آج کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے،
جاؤ چلے جاؤ میری طرف سے تم سب کے سب آزاد ہو۔ کسی قسم کا آپ نے ان سے قصاص نہیں لیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انصاف کے طور پر قصاص لینا چاہتے تو اس سے قصاص لے سکتے تھے، لیکن نہیں لیا۔ رحمت و شفقت کا مظاہرہ کیا، عفو و درگزر کا مشاہدہ کیا، مظاہرہ کیا، جود و کرم کا بے مثال مظاہرہ فرماتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا اور ساتھ ہی ان سب کو آزاد بھی فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ مژدہ ان بد زبانوں کو، ان بد زبان لوگوں کو سنایا گیا جنہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کذاب کہا تھا، جنہوں نے حضور کو ساحر اور مجنون کہا تھا، جن سنگ دلوں نے شب ابی طالب میں حضور کو 3 سال تک محصور رکھا تھا، جنہوں نے مہاجرین حبشہ کو وہاں سے واپس لانے کے لیے کوشش کی تھی تاکہ وہ ان پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں، جنہوں نے حضور کو جبراً مکہ مکرمہ سے جلا وطن کیا تھا، مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، ان کے پیش نظر حضور کو قتل کرنا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کے چھوڑے ہوئے املاک اور جائیدادوں پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا، جن سفاکوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، ان کے کان ناک کاٹے، ان کے سینہ مبارک کو چاک کر کے آپ کے جسم مبارک کو بدنما بنانے کی ناپاک کوشش کی تھی، جنہوں نے مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی پر 10,000 کا لشکر جرار لے کر حملہ کیا تھا تاکہ وہ صفا ہستی سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کو مژدہ سنایا گیا ہے، رحمت کا معافی کا مژدہ ان لوگوں کو مژدہ سنایا گیا ہے کہ حضور جب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، انہوں نے حضور کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا اور پھر اپنی من مانی شرائط پر صلح کا معاہدہ طے کرایا تھا، جنہوں نے بنی بکر قبیلے کو حضور کے حلیف قبیلہ بنو خزاع پر حملہ کرنے کے لیے بھڑکایا اور حدود حرم میں بھی ان کا قتل عام جاری رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناہنجار لوگوں کو اس وقت یہ مژدہ سنایا تھا جب حضور کو مکمل فتح حاصل ہو چکی تھی اور مکہ کی فضاؤں میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اختیار حاصل تھا، ان سے ہر ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے، ان کے ہر جور و ستم کی ان سے اس کا بدلہ لے سکتے تھے، ان سے انصافانہ قصاص لے سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا کہ جو نبی کے علاوہ کسی کے بس کا روگ نہیں، وہ نبی مرسل جس کی رحمت اللہ کی رحمت ہے، جس کی حکمت اللہ کی حکمت اور جس کا عفو درگزر اللہ کی شان عفو درگزر کا آئینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت و حکمت سے لبریز جن کلمات سے اپنے دشمنوں کو حلم و عفو کا مژدہ سنایا تھا، یہ مژدہ جاں فضا سن کر ان پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی، گویا انہیں قبروں سے زندہ کر کے اٹھا لیا گیا تھا۔ اس شان رحمت للعالمین کو دیکھ کر جوک در جوک وہ آگے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے وہ کل عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ کل عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اس فاتح اعظم نے اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کے سامنے اس عظیم فتح کے موقع پر ان سب کو معاف کر کے
پہلے گزرے ہوئے میں بھی ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی فاتح نے ایسا عفو درگزر کا، ایسا معافی کا معاملہ کیا ہو، اور نہ ہی آنے والے قیامت تک کے فاتحین میں کوئی اس طرح کی مثال مل سکتی ہے جیسی مثال اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم فرما دی کہ اپنے جانی دشمنوں کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قوت، مکمل غلبہ، مکمل اختیار ہونے کے باوجود اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ان کلمات نے قریش کو نئی زندگی عطا فرمائی۔ وہی تلواریں جو اسلام اور مسلمانوں پر آگ برسایا کرتی تھی، اب وہ اسلام کے علم کو بلند کرنے اور مسلمانوں کی عظمت کا ڈنکا چار دانگ عالم میں بجانے کے لیے چمکنے لگی۔ اب وہی لوگ اسلام کا دفاع اپنے اموال اور اولاد کی قربانیاں دے کر کرنے لگے، اور اپنی جانیں اور روحیں اس پر نثار کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کاملہ سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور ہمارے لیے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس میں ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائے۔